والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله الأكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد
صل على محمد وعلى محمد. مومن کرام السلام علیکم. ایک مطلع چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. فریاد کی حدود میں دامان آہ میں، فریاد کی حدود میں دامان آہ میں، فریاد کی حدود میں دامان آہ میں، ویرانیے بقی فقط ہے نگاہ میں، ویرانیے بقی فقط ہے نگاہ میں، ویران توڑا گیا مزار جگر گوشہ رسول، توڑا گیا مزار جگر گوشہ رسول، توڑا گیا مزار جگر گوشہ رسول، ہے چشم دید گنبد خضرا گواہ میں، ہے چشم دید گنبد خضرا گواہ میں، ہے چشم دید گنبد خضرا گواہ میں، آرام تو ملا ہی نہیں اہل بیت کو، آرام تو ملا ہی نہیں اہل بیت کو، آرام تو ملا ہی نہیں اہل بیت کو، حتیٰ کہ ان کی آخری آرام گاہ میں، حتیٰ کہ ان کی آخری آرام گاہ میں، حتیٰ کہ ان کی آخری آرام گاہ میں، قبریں اکابرین کی مسمار جو ہوئی، قبریں اکابرین کی مسمار جو ہوئی، قبریں اکابرین کی مسمار جو ہوئی، دیوار تھی یہ جبر و تشدد کی راہ میں، دیوار تھی یہ جبر و تشدد کی راہ میں. ملاحظہ فرمائے ذرا شعر. مدعا سے ایک حال ہے یعقوب یثربی، مدعا سے ایک حال ہے یعقوب یثربی، مدعا سے ایک حال ہے یعقوب یثربی، آنکھیں سفید ہے اسی روزے سیاہ میں، آنکھیں سفید ہے اسی روزے سیاہ میں، آنکھیں سفید ہے اسی
روزے سیاہ میں ہم عاشق رسول گریباں میں جھانکتے، ہم عاشق رسول گریباں میں جھانکتے، ہم عاشق رسول گریباں میں جھانکتے، کیا کیا ہوا دیار رسالت پناہ میں، کیا کیا ہوا دیار رسالت پناہ میں، کیا کیا ہوا دیار رسالت پناہ میں، ہم نے اگر صدا نہ اٹھائی تو جانیے، ہم نے اگر صدا نہ اٹھائی تو جانیے، ہم نے اگر صدا نہ اٹھائی تو جانیے، شامل ہے آج ہم بھی اسی بد سپاہ میں، شامل ہے آج ہم بھی اسی بد سپاہ میں، ویرانیے بقی فقط ہے نگاہ میں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا مولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد
قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات بر محمد معزز سامعین، ناظرین کرام، ہم نے قرآن مجید کی مختصر سی آیت، مختصر سی سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سورہ میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، پس نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کا دشمن وہی ابتر ہوگا۔ عزیزان، اس طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ آج یہ جو مجلس برپا کی گئی ہے، یہ ایک احتجاجی جلسے کی شکل میں ہے۔ مجلس کے عنوان سے یہاں پہ منعقد کیا گیا ہے۔ یہ احتجاجی جلسہ کیوں ہے؟ احتجاجی جلسہ اس لیے ہے کہ آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں یعنی 8 شوال المکرم سن 1344 ہجری کو جنت البقیع کے اوپر جو گنبد بنا ہوا تھا، جو روضہ بنا ہوا تھا، اس روضے کو وہابی سلفیوں نے ایک جھوٹے فتوے کے ذریعے سے منہدم کر دیا۔ اسی سلسلے میں یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، جو کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے اس 8 شوال کو بھی غم و اندوہ کی تاریخ ماننا چاہیے۔ آیت اللہ گل پائگانی صافی فرماتے ہیں کہ یہ 8 شوال یہ بھی غم کا دن ہے، یہ بھی غم کی تاریخ ہے، لہذا جب غم کی تاریخ ہو تو ان غم کی تاریخ میں ہمیں مغموم ہونا چاہیے، ہمیں رنجیدہ ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، آئیے اب اس پہلو پہ بھی نظر رکھیں کہ رسول اسلام کو اللہ نے کوثر عطا کیا۔ اب ذرا فضیلت سمجھ لیں جناب سیدہ کی، اور اس کے بعد سے پھر یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ روزے کو منہدم کرنے والے کتنے بڑے مجرم ہیں۔ جب رسول اسلام کو ابتر کا طعنہ دیا جانے لگا تو اس وقت رسول اسلام بہت ہی محزون ہوئے، رنجیدہ ہوئے، خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ لیکن ایک مرتبہ وحی الہی نازل ہوئی اور اس پیغام کو جبریل نے رسول اسلام تک پہنچا دیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب آپ ذرا غور کریں
اس سورہ کا جو نام لیا گیا ہے اس سورہ کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، کوثر۔ کوثر کے معنی کیا ہیں؟ کوثر کے معنی اگر دیکھا جائے تو بہت ساری معنی ہیں، اسے بہت ساری، خیر کثیر ہے، حوض کوثر ہے، نیکیاں ہیں، عبادتیں ہیں، لیکن نسل کثیر بھی مراد لیا گیا ہے یہاں پہ۔ نسل کثیر، کل تک جو لوگ رسول کو ابتر کا طعنہ دے رہے تھے، اللہ نے اسے نسل کثیر عطا کر دیا۔ اور یہ نسل کثیر کہاں سے چلی؟ رسول اسلام کی شہزادی فاطمہ کی نسل سے آج بھی باقی ہے۔ اللہ نے شہزادی کے ذریعے سے رسول کی نسل کو باقی رکھا، اور انشاءاللہ آخر میں کیا فرمایا اللہ نے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہے نا؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، تو ایسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اب یہ جو آیت نازل ہوئی، کب نازل ہوئی؟ جب زیر کسا پنجتن پاک علیہ السلام موجود تھے۔ جب پنجتن پاک علیہ السلام موجود تھے، اس وقت جبریل امین نے اللہ سے کیا سوال کیا تھا؟ یہی تو فرمایا تھا، یا رب من تحت هذا الكتاب من هذا الكسا، پروردگار اس چادر کے نیچے ہے کون؟ کیا جبریل نہیں جانتے تھے؟ جبریل نہیں پہچانتے تھے؟ جبریل جانتے تھے، جبریل پہچانتے تھے، مگر دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں یہ پوچھ کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا والے سمجھ لیں کہ چادر کے نیچے ہے کون۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ ابوہا و بالہا و بنوہا، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر علی ہیں، فرزند ہیں۔ تعارف کروایا ہے اللہ نے فاطمہ کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے تعارف نہیں کروایا، یعنی مرکز تعارف بنایا ہے اللہ نے فاطمہ کو۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے اللہ کی نگاہ میں شہزادی کا، کہ اللہ تعارف کروا رہا ہے رسول کا، وصی رسول کا، تو فاطمہ کے ذریعے سے۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے شہزادی کا۔ اور اس کے بعد سے پھر قسم کھا رہا ہے پروردگار عالم، انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیٰ ولا قمرا مضیٰ ولا شمس مضیٰ ولا فلک یدور ولا بحر یجری، یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے بنائی ہیں، خدا قسم کھا رہا ہے کہ میں آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا، میں سورج میں ضیاء پاشی نہ کرتا، میں چاند کو منور نہ کرتا، میں دریا میں روانی نہ پیدا کرتا۔ کے نیچے ہیں، اور ان پانچ کا جو تعارف کروایا ہے اللہ نے تو فاطمہ کے ذریعے سے۔ معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں خلق ہوئی ہیں یہ سب فاطمہ کی بدولت خلق ہوئی ہیں۔ خود اللہ نے رسول کو اور علی کو بھی فاطمہ کی بدولت خلق کیا۔ حدیث قدسی میں ہے، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی و محمد کو اللہ خلق ہی نہ کرتا۔ فاطمہ کے ذریعے سے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، تو جب پوری کائنات کو فاطمہ کی محبت میں خلق کیا ہے تو جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے یہ ضروری بن جاتا ہے کہ وہ بھی فاطمہ سے محبت کریں۔ اس لیے کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ فاطمہ کا صدقہ ہے۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آج ہم زندہ
ہوتی ہے. یہ موت جو ہم کہتے ہیں یہ موت یہاں سے وہاں تک چلے جانا، یہ اصل موت تھوڑی ہے. یہ تو ایک وسیلہ ہے اللہ سے ملاقات کا، اور ہم انسانوں کے لیے کیا ہے؟ وسیلہ بنا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ایک ملاقات کا. یہ ایک ذریعہ ہے ملاقات کرنے کا. عزیزان محترم، اصل موت کب ہے؟ اصل موت اس کو کہتے ہیں کہ جب آخرت میں ہمیں سکون نہ ملے. جب آخرت میں سکون نہ ملے تو سمجھ لینا کہ وہی اصل موت ہے. ورنہ آخرت میں تو ہمیشہ رہنا ہے، زندہ رہنا ہے نا. اب یہ اتنا سمجھ لیجئے کہ زندگی آخرت میں محسوس ہو تو سمجھ لو کہ وہ موت ہی ہوتی ہے. خود ملک الموت نے یہ بیان کر دیا، ملک الموت نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ موت کسے کہتے ہیں، موت کس کو آتی ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کو موت نہیں آتی ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کو، فاطمہ کے چاہنے والوں کو موت نہیں آتی ہے. آپ غور کریں کہ جہاں کہیں بھی ملک الموت جاتا ہے روح قبض کر لیتا ہے، روح قبض کر لیتا ہے نا. یہ ظاہری طور پر ایک موت ہے جو نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے، مگر یہ ایک ذریعہ ہے اہل بیت سے ملنے کا، اللہ تک پہنچنے کا. لیکن ملک الموت نے شہزادی کے دروازے پر آ کے اجازت مانگی. ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ، 3 مرتبہ اجازت مانگی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے ملک الموت، آج شہزادی کے دروازے پہ آ کے اجازت مانگ رہا ہے اور کسی کے دروازے پہ جاتا ہے تو اجازت نہیں مانگتا، تو ایک مرتبہ عجب نہیں. ملک الموت آواز دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں فاطمہ کی عظمت کو زمانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ زمانے والے فاطمہ کی عظمت کو پہچان لے، فاطمہ کی عظمت کو سمجھ لیں کہ فاطمہ کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، کہ ملک الموت جیسا فرشتہ بھی اس دروازے پر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے، ملک الموت عجب میں یہ بھی کہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ میں زمانے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زمانے والوں سمجھ لو کہ موت کسے کہتے ہیں. جان لو کہ جو فاطمہ سے دور ہے موت اصل میں اس کے لیے ہے، جو فاطمہ سے قریب ہے موت اس کے لیے نہیں ہے. یعنی ملک الموت نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اس در کے اندر رہنے والوں کے نہیں ہے، اس در سے باہر رہنے والوں کے لیے موت ہے. ایک صلوات پر محمد اور آل محمد پر. غور کیا ہم نے عزیزان محترم؟ یہ فاطمہ کی عظمت ہے، یہ فاطمہ کا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں. پورا سورہ دیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور ساری آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. یہ مقدس ہستیاں ہیں اللہ کی. اللہ انہی کے وسیلے سے پہچانا گیا، انہی کے ذریعے سے پہچانا گیا. تو جب اللہ ان کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، خود اللہ نے کہا ہے نا کنتو کنزن مخفیہ فاحببت عرف فخلقتک یا محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہ کے پہچانا جاؤں تو محمد میں نے آپ کو خلق کیا. یعنی اللہ نے وسیلہ بنایا ہے محمد کو، رسول عربی کو وسیلہ بنایا ہے تاکہ زمانے والے پہچان لے کہ اللہ کون ہے. تو جب اللہ نے محمد کو اپنا وسیلہ بنایا ہے تو پھر ہماری کیا اوقات ہے کہ اللہ بغیر وسیلے کے ہمیں پہچان لے، ہے نا. اللہ بھی ہمیں پہچانے گا تو انہی کے وسیلے سے پہچانے گا، کسی غیر کے وسیلے سے نہیں پہچانے گا. عزیزان محترم، بڑا عظیم مرتبہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، بہت ہی عظمت ہے شہزادی کی. اتنا عظیم مرتبہ، اتنا عظیم مقام اللہ کی نگاہ میں. اچھا، اب اس کے بعد سے آئیے، اگر یہ ہستیاں ظاہری طور پر ہماری نظروں کے سامنے نہ ہوں، روپوش ہو جائے
تو پھر ایسی صورت میں کچھ یادگار بھی تو باقی ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کون کون سی ہستیاں تھیں. بھئی دیکھیے یہ یہود و نصارہ اپنے اپنے بزرگوں کی نشانیوں کو بچا کے رکھتے ہیں، اور اگر کسی اور کے پاس ہے تو اس کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی نشانیاں ہیں، سلیمان کی نشانی ہے، عیسیٰ کی نشانی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہم تک پہنچ جائے، یعنی یہود و نصارہ اسے لینا چاہتے ہیں. آج بیت المقدس جو قبضے میں کرنا چاہتے ہیں، اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اور اندر اندر سے مسلمانوں کو یہ ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بزرگوں کی نشانیاں ہیں اسے ختم کر دو، اسے مسمار کر دو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے، مجھے جہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رہبروں کی نشانیوں کو بچا کے رکھیں اور مسلمانوں کے رہبروں کی نشانیوں کو مسمار کروا دیں، تاکہ آنے والی نسلیں ہماری نشانیوں کو دیکھیں اور ہماری نشانیوں کو دیکھ کر وہ یہ سمجھ لے کہ ہاں یہی حق ہے. اور مسلمانوں کے پاس جب کوئی نشانی ہی نہیں رہے گی تو یہ بچے کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نشانی ہی نہیں، لگتا ہے کہ یوں ہی ایک مذہب بنا دیا گیا ہے. نہیں ذات محترم، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. یہ جو نشانیاں ہیں قرآن خود کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اب یہ ذرا دیکھیے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی نشانی ہے. تو بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں سے دو نشانیاں یہ بھی ہیں، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے. یہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں. اب اللہ کی نشانیاں میں تو جتنی بھی مقدس ہستیاں ہیں، ان مقدس ہستیوں کی قبروں پہ روضہ بنا دینا، گنبد بنا دینا، یہ بھی شاعر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اب یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو اللہ نے اسے منع تو نہیں کیا ہے نا کہ قبروں کے اوپر مسجد بنوانا ناجائز ہے. قرآن میں کہیں ہے کہ اللہ نے منع کیا ہو کہ قبروں کے اوپر مسجد نہ بنوائیں، قبروں پہ تعمیر نہ کروائیں؟ قرآن میں منع کیا ہے. جھوٹی جھوٹی حدیثیں کرنے والے بہت ہیں، مگر قرآن میں سورہ کہف اٹھا اور یہ کہہ رہا ہے کہ بنا سکتے ہیں مسجد کو، قبروں پہ مسجد بنا سکتے ہیں. تو جب قبروں پہ مسجد بنا سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے بنا سکتے ہیں تاکہ لوگ آئے اور آنے کے بعد اس پہ عبادت کریں، وہ اللہ سے اور قریب ہو جائیں اور قبروں کی زیارت کریں، پہچانیں کہ یہ قبروں کے اندر کون لوگ ہیں، شخصیت کو پہچانیں کہ قبروں میں سونے والے کون لوگ ہیں. قرآن تو اجازت دے رہا ہے، لیکن جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے قاضی شرعی سے فتویٰ لیا گیا تھا اور اس ملعون نے امام کے قتل کو جائز قرار دے دیا، اسی طریقے سے سلطنت عثمانی کے دور میں ہی کچھ وہابیوں نے پیش کیا اور توڑ مروڑ کرنے کے بعد جواب لیا. جواب میں اس مفتی صاحب نے سمن بکمن امیون کی طرح سے اندھے بہرے گونگے ہو کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ہاں جنت البقیع جو روزے بنے ہوئے ہیں قبروں پر اس کو منہدم کر سکتے ہیں. یہ فتویٰ مل گیا تو سب سے پہلا حملہ کہاں کیا ہے وہابی سلفیوں نے؟ سب سے پہلا حملہ جنت البقیع پہ نہیں کیا، سب سے پہلا حملہ مکہ میں ایک جگہ کا نام ہے حجون،
وہاں پہ ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے جنت المعلا. جنت المعلا، جو جنت المعلا ہے وہاں پہ جو قبریں ہیں ان قبروں کے اوپر بھی روزے بنے ہوئے تھے، گنبد بنا ہوا تھا. سب سے پہلے ان گنبدوں کو گرایا گیا، منہدم کیا گیا. وہ جنت المعلا جنت البقیع کے بعد سب سے اشرف ترین قبرستان ہے جنت المعلا. اس جنت المعلا قبرستان میں رسول اسلام کے آبا و اجداد مدفون ہیں، دفن کیے گئے ہیں. جناب عبد مناف، جناب ابو طالب، جناب خدیجہ، یہ ہستیاں ہیں، یہ بزرگ ہستیاں جنت المعلا میں ہیں. تو سب سے پہلے 1925 میں وہاں پہ حملہ کیا، مسمار کیا، قبر کو منہدم کیا، جو روزے بنے ہوئے تھے اس کو منہدم کیا. اب اس کے بعد سے عبد العزیز ابن سعود اس کے ہمراہی میں وہاں پہنچے، مدینہ پہنچے ہیں. اسی 1925 ہی میں اپریل کا مہینہ تھا. مدینہ پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد جنت البقیع کے اوپر جو گنبد بنا ہوا تھا اس کو منہدم کرنا شروع کر دیا. اور صرف یہی نہیں کیا، صرف روزوں کو منہدم کر دیا ہوتا تو چلو ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں. صرف اگر روزوں کو منہدم کر دیا ہوتا تو ایک بات سمجھ میں آتی کہ ہاں چلو یہ صرف اہل بیت کی دشمنی میں، اہل بیت کے دشمنی میں انہوں نے ایسا کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنت البقیع کو منہدم کر لینے کے بعد یہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، سڑکوں پہ نکل آئے، گلی کوچوں میں پہنچے ہوں. گلی کوچوں میں پہنچنے کے بعد جتنے بھی مسلمان ملے، جیسے بھی ملے، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. یہ کون لوگ تھے؟ کلمہ پڑھنے والے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے، مسلمان تھے، وہابی کرنے والے تھے. ایسے لوگ تھے، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں. کیسی تبلیغ کی جاتی ہے؟ اس طریقے کی تبلیغ کی جاتی ہے. گلی کوچوں میں جتنے بھی مسلمان ملے ان کو قتل کر دیا. اب اس کے بعد سے مسجدوں کا رخ کیا. بڑی بڑی مسجدیں بنانے والے ہیں آج مسجدوں کا اتنا احترام کر رہے ہیں، کل کی تاریخ بھول گئے. اسی مکہ مدینہ میں ساتھ اسلام تو امن چاہتا ہے، سلامتی کا مذہب ہے. یہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے وہابی سلفی اتنا آگے بڑھ گئے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی ماؤں کے سینے پہ لٹا کے ان کی گردن کو ان کا سر کو تن سے جدا کر دیا کرتے تھے. ایسے ظالم تھے. ان سے کوئی وفا کی امید نہ رکھیے گا عزیزان محترم، کوئی وفا کی امید نہیں ہے. یہ صرف نام کے مسلمان ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ یہودی پیداوار ہے، یہودی پیداوار ہے. یہودیوں نے انہیں آگے بڑھایا ہے، مسلمانوں کے شکل میں مسلمانوں کا لباس پہنا کے یہودیوں نے انہیں آگے بڑھا دیا. اور آگے جب بڑھا دیا ہے تاکہ ان کے پشت پہ، ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے ہم چلاتے رہیں اور مسلمانوں کو خبر بھی نہ ہو. آج جو داعش پھیلا ہوا ہے یا طالبان والے جتنے بھی ہیں، یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ کس کی اب وقت آ گیا ہے کہ کل جو کربلا کے میدان میں امام مظلوم کربلا نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی تھی،
اب اس آواز پہ لبیک کہنے کا وقت آ گیا ہے. یہ آواز پہ لبیک کہیے، صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے پورے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، پورے وجود کے ساتھ لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا. وقت آ گیا ہے. امام مظلوم کربلا نے کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا اسی لیے بلند کیا تھا تاکہ قیامت تک آنے والی نسلیں اور جو ہمارے چاہنے والے ہیں اگر وہ ہمارے اصحاب میں شامل ہونا چاہیں تو آ کے ہمارے اصحاب میں شامل ہو سکتی ہیں. وہ کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ راستہ بتا دیا تھا امام مظلوم کربلا نے. جس وقت نکل رہے تھے، نکلتے وقت بتا دیا تھا. کیا کہا تھا امام مظلوم کربلا نے؟ کہا تھا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں؟ میں انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کے امت کی اصلاح کے لیے. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. امام مظلوم کربلا کا ارادہ یہی تھا، مقصد یہی تھا. جس وقت کربلا سے نکلے تھے اب ہماری اب ضرورت ہے اس وقت کہ جیسے امام مظلوم کربلا نکلے تھے، جس مقصد کے لیے نکلے تھے، اب اسی مقصد کو ہمیں بچانا ہے. اسی مقصد کو ہمیں بچانا ہے. اس مقصد کو پامال ہونے سے بچانا ہے. اگر ہم نے یقیناً اس مقصد کو بچا لیا، امام کے مقصد کو پا لیا، تو یقین جان لیجئے کہ کل جو امام مظلوم کربلا نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی تھی، ہم نے اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے امام کے اصحاب میں شامل ہو گئے. اگر ہم نے مقصد نہیں پا لیا تو پھر لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا کہنا بیکار ہے. صرف زبان سے ہے، اعضاء و جوارح سے نہیں ہے. عزیزان محترم، یہ وقت ہے اب بیدار ہونے کا، احتجاج کرنے کا وقت ہے. تمام عالم اسلام کو چاہیے کہ جتنی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو بچائے رکھیں. جن نشانیوں کو منہدم کر دیا گیا ہے ان نشانیوں کو پھر سے تعمیر کروائے جائے. عالم اسلام کے لیے یہ ضروری ہے، ورنہ یہود و نصارہ ہم پر حاوی ہو جائیں گے. وہ اپنی نشانیوں کو بچا کے رکھیں گے اور جو کچھ بھی نشانیاں ہمارے پاس ہے اس کو بھی چھین لیں گے. ہمارے پاس کوئی نشانیاں نہیں رہیں گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں جھوٹا ثابت کر دیں گی. ذہن محترم، ان نشانیوں کو بچانے کے لیے اسی وجہ سے آج یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. ایک احتجاجی جلسہ یہی ہے تاکہ وہ نشانیاں بچائی جا سکیں. جہاں پہ بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، کھڑے ہو جائیں، اپنی آواز کو بلند کریں. یہ جتنے کرتے ہوئے یہ مختصر سے مومنین شامل ہوئے ہیں. آج ہم احتجاج کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر فرمائے. جو دشمن ہیں انہیں نیست و نابود شہزادی کی عظمت ہے، یہ شہزادی کا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں. وہی شہزادی کہ جس کو بعد وفات رسول دشمنوں نے کتنی اذیتیں دی. وہ شہزادی کہ رسول کی وفات کے بعد طرح طرح کے مصائب برداشت کرنا شروع کیا. روایت یہ ملتی ہے کہ جو رسول کے صحابی تھے، رسول کی وفات کے بعد شہزادی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے. آگ لگا دیا، جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پہ گرایا گیا. اور صرف یہی نہیں، جلتا ہوا دروازہ صرف پہلو پہ گرایا ہی نہیں گیا. یہ جملے ہیں کہ شہزادی دروازے کے نیچے تھی، شہزادی کے پہلو پہ دروازہ تھا اور اس دروازے پر سے 50 ملعون گزرے ہیں علی کو گرفتار کرنے کے لیے.
اب اس دروازے میں جو میخیں تھیں شہزادی کی پہلو میں پیوست ہو گئی. علی کو گرفتار کر کے لے کر آتے ہیں، اسی طرف سے لے کر آئے جہاں پہ شہزادی غش کے عالم میں پڑی ہوئی تھی. دیکھا علی آ رہے ہیں، لوگ گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں. علی کے دامن کو تھام لیا، علی کے دامن کو تھام لیا. ایک ملعون نے ہاتھ چھڑانا چاہا، علی کو کھینچا، علی کو ایسا کھینچا کہ شہزادی بھی کھینچتے ہوئے کچھ دور تک چلی گئی. اب اس کے بعد سے روایت یہ بتاتی ہے کہ ابھی شہزادی نے ایک ملعون آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ اس کا غلام کنفس کھڑا ہے، اس کے کمر میں تازیانہ ہے، اس کے کمر سے وہ تازیانہ نکالتا ہے اور نکالنے کے بعد ہوا میں لہراتا ہے. لہرانے کے بعد شہزادی کے بازو پہ وار کرتا ہے. ایسا وار کیا اس ملعون نے کہ جب تک زندہ رہی یہ ہاتھ تسبیح کے لیے نہ اٹھ سکے. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں ارباب ادا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ارباب ادا شہزادی اتنی مظلومہ ہے کہ کل بھی رسول کی وفات کے بعد مظلومہ تھی اور آج بھی اتنی مظلومہ ہے کہ قبر پہ سایہ نہیں ہے. جو سایہ تھا ملعونوں نے اسے منہدم کر دیا. واہ فاتح. ایامن قالبین یا نقالبون. پروردگار اس عمال مختصر کو ہم سے قبول فرما. جو مومن مومنات بیمار ہونے شفا کلی عنایت فرما. جنت البقیع کی جلد سے جلد تعمیر فرما. اپنے آخری حجت امام کے ظہور میں تعجیل فرما. آقا کے اعوان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.